دل عکس ایپیسوڈ 15 سداس حسن توران کافی کمزور اور مظلوم تاثر لیے زہران کے قریب آئی۔ زہران آپ کو مجھ پر یقین کرنا ہوگا، بہرحال مہرباش منیر واپس لینے آئی تھی۔ اس نے مجھے خوش کرنے کے لیے شہد کا کیک بنایا، لیکن جب میں نے مینرز دینے سے انکار کر دیا تو وہ بدتمیز ہو گئی۔ اس نے مجھے چاقو سے دھمکایا۔ آیو نے مشکل سے مجھ سے چاقو چھینا، پھر اس نے کنال کو یرغمال بنا لیا۔ شکر ہے آپ وقت پر آ گئے، ورنہ بہت بڑا حادثہ ہو جاتا۔ اس کہانی اور جھوٹی کہانیوں مسیم سے بھری ہوئی تھی کہ زہرا نے افضول بات پر پڑنا چاہتا تھا اور نہ ہی اسے پرواہ تھی۔ اس نے سیدھی بات کی، مجھے مہرباش منیر چاہیے۔ توران کاسی سن ہو گئی۔ اگر اس کے ہاتھ سے مہرباش منیر نکل گیا تو اس کے پاس مہرالہ کو دبانے کا کوئی ہتھیار نہیں بچے گا۔ وہ فوراً اس کے قریب آئی۔ زہرا آپ کو سمجھنا ہوگا، مہرالہ ادکاری میں بہت ماہر ہے۔ اس نے اسے سختی سے ایک طرف دھکیل دیا۔ میں نے اسے تم سے بہتر جانتا ہوں اور تمہیں بھی خوب جانتا ہوں۔ میں نے تمہاری معاملات میں مداخلت نہیں کی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اندھا ہوں۔ توران قاضی، میں نے تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے، اب حد پار مت کرنا۔ جہانگیر کی قربانی رائے گاہ مت جانے دو، یہ آخری بار ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے گھبرا کر کہا، لیکن میں نے کسی کو؟ زہران کی سرد نگاہ اور جا ٹھہری، جس میں خالص قطر کی جھلک تھی۔ یہ کوئی آباد جیت نہیں تھی۔ میں اطلاع دے رہا ہوں، کنان کا خیال رکھو اور فضول حرکتیں چھوڑ دو۔ اگر تم نے میری برداشت کو آزمایا تو میں ضمانت نہیں دیتا کہ منگنی کی تقریب میں آؤں گا یا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی توران قاضی کا ضبط ٹوٹ گیا۔ کمبخت مہرالہ مہرباش، وہ کمبخت عورت! اس نے میز پر رکھی ہر چیز زمین پر دے ماری اور غصے سے اوپر چلی گئی۔ جو بھی اس کی نظر میں آیا اسے برداشت نہ ہوا، یہاں تک کہ راستے سے گزرتی بلی کو بھی اس نے لات مار دی۔ مینا ویٹمنس کو دیکھ کر اس کا غصہ اور بھڑکتا۔ اس نے مینا کو زور سے تھپڑ مارا۔ نالائق، ایک بچے کا خیال بھی نہیں رکھ سکتی۔ مینا نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کنان کی دیکھ بھال کے لیے اسے خود زہران نے مقرر کیا تھا، اس لیے توران کا غصہ سب سے پہلے اسی پر نکلا۔ حقیقت یہ تھی کہ کیک کنان کو کسی اور آیا نے کھلایا تھا جب مینا واش روم گئی ہوئی تھی، مگر توران کو سچ سے کوئی غرض نہ تھا۔ مینا اس کے اصل چہرے سے واقف تھی، اس لیے خاموشی سے سب کچھ سہہ گئی۔ تمہارا چہرہ ہی مجھے چڑ دلاتا ہے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ توران نے چیخ کر کہا، جی۔ مینا خاموشی سے ہٹ گئی۔ توران قاضی سوتے ہوئے کنان کو دیکھا۔ وہ زہران سے بے حد مشابہ تھا۔ یہ مشابہت اس لیے تھی کیونکہ کنان کا باپ تھا زہران کا کزن تھا، مگر اسے یہ بات چیر کر رکھ دیتی تھی کہ کنان مہرالہ کو پکڑ کر ماما کہہ رہا تھا۔ اس نے کنان کو جگایا۔ نیم خوابدہ حالت سے اس کے منہ سے پھر نکلا، ماما۔ توران کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ کنان، دوبارہ کہو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اسے اس طرح سے پکارا تھا۔ وہ ذہانت میں تھی، کنایا سے آگے تھا۔ پھر وہ کیوں نہیں کہتا؟ یہ اس لیے تھا کیونکہ وہ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ جیسے ہی اس نے آنکھ کھولی اور اس نے دیکھا کہ مہرالہ موجود نہیں ہے، اس کی نظریں پھر سرد ہو گئیں۔ سامنے توران کو دیکھ کر وہ خاموش رہا۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے اور ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ توران بے چین ہو گئی۔ کنان، دوبارہ کہو۔ مگر اس نے کچھ نہیں کہا، نہ ماں کہا نہ کچھ۔ اس کا سپوٹ چہرہ بالکل زہران جیسا تھا۔ توران کافی دیر تک انتظار کرتی رہی، مگر کنان کی طرف سے کوئی رد عمل نہ آیا۔ غصے میں آ کر اس نے اپنی ساری جھنجھوڑ کنان پر نکال دی۔ بدتمیز بچے، میں نے تمہیں جنا پالا بڑا کیا اور تم مجھے ماں تک نہیں کہتے؟ اس عورت کو ماں کہہ کر تمہیں اتنی خوشی ہوتی ہے نا؟ میں نے کس احمق کو جنم دیا؟ چہرے کے سوا تمہارے اندر کچھ بھی کام کا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کنان کو پلٹا اور مارنے لگی۔ کنان رونے لگا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے آخر کیا غلط کیا۔ اسی لمحے نینی تیزی سے وہاں پہنچی تو توران رک گئی۔ اس نے کنان کو نینی کی طرف اچھالتے ہوئے دھمکی دی، تم بہت زبان دراز بنتی جا رہی ہو، خبردار اگر تم نے کسی اور کو اس بارے میں بتایا تو کل ہی اس گھر سے نکل جانا۔ کنان زہران کا حیاتیاتی بیٹا نہیں تھا، مگر حیرت انگیز طور پر وہ اسے بے حد مشابہت رکھتا تھا۔ اصل میں ایک بچے کو کھونے کے گلٹ میں زہران نے کنان کو باپ جیسا پیار
اسی لیے تران کو کنان کی ضرورت تھی تاکہ وہ خود کو مستقبل کی مسز ممدانی ثابت کر سکے۔ وہ اس معاملے پر زہران کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تران وہاں سے چلی گئی۔ کنان سوجے ہوئے جسم کو دیکھ کر نینی کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ 1 سال سے اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی اور دل ہی دل میں اس سے بہت مانوس ہو چکی تھی۔ وہ سوچنے لگی، ایک ماں ہو کر کوئی اپنے بچے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ عورت مہرالہ جیسی ماں کبھی نہیں بن سکتی۔ نینی نے ایک لمحے کو سوچا سب کچھ زہران کو بتا دے، مگر پھر سوچ کر رہ گئی، شاید یہ ماں کی ڈانٹ ہی سمجھ جائے۔ تران نے کنان کو واقعی شدید نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اگر زہران کو معلوم ہو جاتا تو یہ نینی کی بے وفائی سمجھ جاتی اور تران کو مزاج کو دیکھتے ہوئے وہ کبھی اسے دوبارہ کنان کے قریب نہ آنے دیتی۔ نینی نے دل کی ساری تکلیف دبائی اور خاموشی سے کنان کو دلاسا دیتی رہی۔ سمندر کے کنارے سیکرٹس پورٹ پر بلال کو لیڈنگو کے سرویلنس فوٹیج چیک کرا۔ گھر میں چند خفیہ کیمرے نصب تھے۔ جب زہرا نے اسکرین پر دیکھا، تران نے مہرالہ پر انڈے ڈالے تو اس کی مٹھی خود بخود بھیج گئی، مگر جب مہرالہ نے پلٹ کر مزاحمت کی تو اس کی منہ کے بیچ کی شکن کچھ کم ہوئی۔ لیکن یہ تو صرف آغاز تھا۔ کنان سیڑھیوں سے گرا رو رہا تھا اور اس عورت نے سب سے پہلے اسے سنبھالنے کی بجائے مہرالہ کا چہرہ برباد کرنے کی کوشش کی۔ اگر مہرالہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر کنان کو نہ بچاتی تو وہ سیڑھیوں سے گر کر شدید زخمی ہو جاتا۔ بلال حیرت سے بولا، اگر کوئی یہ منظر دیکھ لے تو وہ مہرالہ کو ہی کنان کی ماں سمجھے گا، جبکہ تران نے اپنے بیٹے کی پرواہ تک نہ کی۔ سر، کیا آپ واقعی ایسی عورت سے شادی کریں گے؟ بیڈ رومز میں کیمرے نہیں تھے، مگر باقی فوٹیج سے صاف ظاہر تھا کہ تران کنان کے ساتھ نہ تو شفقت سے پیش آتی تھی، نہ ہی ماں جیسا رویہ رکھتی تھی۔ آج کے واقعے نے زہران کے دل میں اس کے خود غرض مزاج پر آخری مہر ضبط کر دی۔ وہ کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور آہستہ سے بولا، میں اس کا مقروض ہوں، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ بلال کو ماضی کا علم نہیں تھا، اس لیے حیران تھا۔ زہرا نے حکم دیا، مہرباش مینر مہرالہ کے نام منتقل کر دو۔ قاضی کارروائی تم دیکھ لو۔ جی سر۔ زہرا نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ مناظر چلنے لگے، مہرالہ کا انڈوں سے لتھڑا وجود اور کنان کو سینے سے لگا کر سیڑھیوں سے لٹک جانا۔ بلال نے یاد دلایا، سر، مہرالہ جاتے ہوئے تقریباً بے ہوش ہو گئی تھی۔ آپ کہتے ہیں وہ بیمار ہے؟ میرا خیال ہے وہ واقعی اس کی حالت ٹھیک نہیں۔ یہ بات زہرا کے دل کو چیر گئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر سرد لہجے میں کہا، قاضی، خاندان کو اطلاع دے دو، منگنی کی تقریب مؤخر کر دی جائے گی۔ بلال نے کام بہت تیزی سے نمٹا لیا۔ اسی دن نوٹر سے تصدیقی دستاویز حاصل کر لی۔ مہرالہ جانتی تھی کہ وہ مہرباش مینر کیسے واپس حاصل کر پائی تھی۔ یہ سب اس لیے ممکن ہوا کہ اس نے کنان کو بچانے کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگا دی۔ اسی لمحے اس نے یہ سب کسی سوچ کے بغیر محض جبلت میں کیا تھا۔ چاہے کنان تران کا بیٹا تھا، مگر وہ ایک معصوم بچہ تھا۔ وہ خود پر طنزیہ مسکرائی۔ اس کی بونے کے اوپر زخم تھا اور اس زخم کے بدلے اسے مہرباش مینر واپس ملا تھا۔ جب بھی وہ آنکھیں بند کرتی، اسے یاد آتا کسی طرح تران نے اسے گھٹنوں پر جھکنے پر مجبور کیا تھا۔ یہ سوچتے ہی اس کی مٹھی خود بخود بھیج جاتی۔ اگلے 2 دن تک مہرالہ نے نسبتاً سکون میں گزارے۔ نہ صرف مہرباش مینر واپس مل چکا تھا، بلکہ زہران بھی ان دنوں اس کے سامنے نہیں آیا۔ اسی دوران لیک اور کور نے کائفہ سے متعلق نئی معلومات حاصل کیں اور چند تصویریں اسے بھیج دیں۔ اسی وقت مہرالہ وہ چیزیں کھا رہی تھی جو ایورلی نے اس کے لیے تیار کی تھیں۔ تصویریں دیکھتے ہی اس کے ہاتھ سے چیری منہ تک پہنچنے سے پہلے ہی زمین پر گر گئی۔ اس کے ساتھ اس کا فون بھی ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا۔ پھلوں کی وجہ سے ایورلی کے ہونٹ سرخ تھے۔ اس نے مہرالہ کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ کر چونک کر پوچھا، کیا ہوا؟ شیئر مارکیٹ گر گئی ہے یا کوئی سیلیبریٹی کسی اسکینڈل میں پھنس گئی ہے؟ مہرالہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ ابھر آیا۔ کیا بات ہے، تم ایسے لگ رہی ہو جیسے کسی نے تم پر زہر کر دیا ہو۔ مجھے مت ڈراؤ، میں ویسے ہی ڈرپوک ہوں۔ ایورلی نے بڑبڑاتے ہوئے فون اٹھایا۔ فون ابھی ان لاک تھا، اس لیے تصویر اس کے سامنے آئی۔ یہ ایک کار ایکسیڈنٹ تھا۔ ایک ٹرک سبز پٹی کو رونتا ہوا ایک سیاہ گاڑی سے ٹکرا گیا۔ گاڑی مکمل طور پر پچک چکی تھی۔ یہ تو تمہارے والد کی گاڑی ہے نا؟ تم ٹھیک ہو؟ یہ سب کیوں دیکھ رہی ہو؟ مہرالہ کو آخرکار آواز ملی، مگر آواز کانپ رہی تھی۔ اس کے بعد والی تصویر دیکھو۔ ایورلی نے فوراً سنجیدگی سے اختیار کیا، یہ تو زہران ہے نا؟ ایک تصویر میں زہران سڑک کے قریب ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا۔
وہ خاموشی سے وہیں کھڑا پورا حادثہ دیکھ رہا تھا۔ درختوں کے پتے سے چمکراتی دھوپ اس کے چہرے پر عجیب سا سایہ بنا رہی تھی۔ اس وجہ سے اس کا چہرہ معمول سے زیادہ سرد دکھائی دے رہا تھا، ہمیشہ کی طرح تکبر سے بھرا ہوا تاثر۔ وہ پورا حادثہ دیکھ رہا تھا۔ مہرالہ نے ایورلی کا ہاتھ تھام لیا۔ ایورلی نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ رہے ہیں۔ ایورلی نے نرمی سے کہا، مہرالہ خود کو سنبھالو، زہران کو فون کرو، اس سے پوچھ لو۔ ایو، کیا تمہیں نہیں لگتا یہ سب محض اتفاق نہیں ہے؟ مہرالہ کی آواز لرز رہی تھی۔ میرے والد کا حادثہ نہیں ہے، اس نے سب کچھ پہلے سے پلان کیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لیے اس بے رحم حقیقت کو زبان پر لانا مشکل ہو رہا تھا۔ شاید وہ اس بس اتفاقاً وہاں کھڑا ہو، ایورلی نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ مہرالہ نے ایورلی کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اسی دن شہر میں کئی کار حادثے ایک ساتھ ہوئے تھے۔ سڑک بند ہو گئی تھی، ایمبولینس وقت پر نہیں پہنچ سکی۔ اگر وہ ابو کو بروقت ایمرجنسی ٹریٹمنٹ مل جاتا تو انہیں یہ پیچیدگیاں نہ ہوتی۔ وہ 2 سال سے ہسپتال میں ہے۔ یہ سب زہران نے کیا، اس نے جان بوجھ کر حادثے کروائے تاکہ وقت ضائع ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ میرے والد موقع پر ہی مر جائیں۔ ایک انسان، مہرالہ، چاہے زہران کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، وہ تمہارا سسر ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ایورلی نے بے بس ہو کر کہا۔ مہرالہ ایک ساتھ رو بھی رہی تھی اور مسکرا بھی رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ خوفناک تھی۔ تم اسے نہیں جانتی، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ کسی اور کو راہ سے پھولوں کو کھاد بنا سکتا ہے۔ جب وہ کوئی مقصد طے کر لے تو کوئی حد اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی۔ میں سمجھتی رہی کہ اس نے ابو سے بدلہ صرف ہمیں دیوالیہ کرنے کے لیے لیا تھا۔ میں نے کبھی اس کار حادثے کو اس سے نہیں جوڑا۔ وہ ایک شیطان ہے، اس نے میرے والد کو قتل کیا۔ مہرالہ، ایورلی بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیسے تصویر صرف یہ ثابت کرتی کہ زہران اس حادثے کے وقت وہاں موجود تھا، یہ ثابت نہیں کرتی تھی کہ وہی سازش کرنے والا ہے۔ مگر مہرالہ کو پورا یقین تھا کہ مجرم وہی ہے۔ مہرالہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زہران کوئی نیک انسان نہیں تھا، مگر اس حد تک بے رحمی کی اس نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ آج اسے احساس ہوا کہ وہ اسے حقیقت میں جانتی ہی نہیں ہے۔ ایو، تم جانتی ہو؟ مہرالہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کار حادثے میں دن میں گھر پر کھانا بنا رہی تھی کیونکہ وہ زہران کی سالگرہ تھی۔ ایورلی نے فوراً ٹیشو نکال کر اسے دیے، مگر مہرالہ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ چند ہی لمحوں میں ٹیشو بھیگ کر چکے تھے۔ مہرالہ بولتی، زہران کبھی اپنی سالگرہ نہیں مناتا تھا کیونکہ اس کی اور اس کی بہن کی تاریخ پیدائش ایک ہی تھی۔ سالگرہ کے دن وہ ہمیشہ اداس رہتا تھا۔ میں نے بہت سوچ بچار کر اسے خوش کیسے کیا جائے۔ مجھے یاد ہے میں نے گھر میں سجانے میں بہت وقت لگایا، لیکن اس کے گھر آنے سے پہلے ہی مجھے خبر ملی کہ ابو ایک کار حادثے کے بعد نازک حالت میں ہے۔ اس نے سانس سنبھالنے کے لیے ہاتھ سینے پر رکھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب اس نے سوچا کہ اپنی موت کے ذریعے اس سب تلخیاں ختم کر دوں، لیکن ایسا مجھے افسوس ہوا کیونکہ مرنے والی میں ہوں اور وہ نہیں۔ مجھے ہی کینسر کیوں ہوا؟ اللہ اتنا ناانصاف کیوں؟ ایورلی نے نرمی سے کہا۔ خود کو سنبھالو مہرالہ، وہ حادثے کی وجہ سے پر موجود تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں وہی اصل سازش کرنے والا ہو۔ تمہیں یہ تصویریں کس نے دی؟ کیا پتہ یہ سب کوئی فریب ہو؟ مہرالہ نے تلخی سے کہا۔ میں نے ایک پرائیویٹ جاسوس رکھا ہوا تھا جو اس حادثے کی تحقیق کر رہا تھا۔ اس کا مجھ سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ مجھے کیوں پھنسانے لگا؟ اس دن زہران کی سالگرہ تھی، وہ چاہتا تھا کہ وہ دن میرے والد کی برسی بن جائے۔ مجھے یقین ہے اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ابو بچ جائیں گے، اسی لیے اس کا منصوبہ مؤخر ہو گیا۔ مہرالہ کے لبوں پر کڑوی مسکراہٹ آ گئی۔ میں زہران کی شکر گزار تھی کہ اس نے ہمارے خاندان کو مکمل طور پر تباہ نہیں کیا، لیکن اب سوچتی ہوں تو شاید وہ مجھے مروا دینا چاہتا تھا، اور میرا بچہ، شاید اس نے جان بوجھ کر مجھے نہیں بچایا۔ ابو زندہ بچ گئے اس لیے وہ چاہتا تھا کہ میں اور میرا بچہ زہران کی موت کی قیمت ادا کریں۔ ایورلی نے اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ مہرالہ، یہ سب خیالات ہو سکتے ہیں، تم مجھے ڈرا رہی ہو۔ زہران تم سے محبت کرتا تھا، وہ کبھی نہیں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، چاہے کچھ بھی ہو۔ لیکن مہرالہ خود کو کھوتی جا رہی تھی۔ اب زہران اسے ایک اجنبی لگنے لگا تھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، کیا میں اس کی مقروض تھی صرف اس لیے کہ میں نے اس کی بہن کے مرنے پر اس پر ترس کھایا؟ مجھے یہ سب بھگتنا پڑا؟ میں سب سے زیادہ بدقسمت ہوں۔ میں نے اپنا باپ کھویا، اپنا بچہ، اور پھر سر چھپانے کے لیے جگہ بھی۔ میں نے توران کی ہر حرکت سہتی رہی۔ اس نے مجھ پر انڈے انڈیلے، مجھے اس کے سامنے گھٹنے پر جھکنے پر مجبور کیا۔ آخر میں یہ سب کیوں کرتی رہی؟ کیا زہران یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ سب اس کے قدموں کے نیچے ہے وہ خدا بن سکتا ہے؟ اب دیکھتے ہیں وہ میری زندگی پر کتنا قابو رکھ سکتا ہے۔ مہرالہ کے بگڑے ہوئے تاثرات نے ایورلی کو ڈرا دیا۔
بہرحال خود کو سنبھالو، تم مجھے خوفزدہ کر رہی ہو، میں بدلہ لوں گی۔ میں تو توران اور زہران سے ایک ایک چیز واپس لوں گی جس کی وہ مجھ پر مقروض ہیں۔ میں انہیں قیمت چکانے پر مجبور کر دوں گی۔ میرے بیچارے بچے، تم ضرور جنت سے مجھے دیکھ رہے ہوں گے، اسی لیے تم نے مجھے سچ دکھایا ہے نا۔ بہرحال بے جان گڑیا کی طرح باتھ روم کی طرف پر جل پڑی، زہرے لب بولتے ہوئے، جب میں ہمارا بدلہ لے لوں گی تو تمہارے پاس آ جاؤں گی، میرا انتظار کرنا، میں بہت جلد آؤں گی۔ ولی نے نزدیک بہرحال کی ایک روشن دل انسان تھی، اچھی پرورش میں پلی بڑی، درست رفتار پر یقین رکھنے والے اور اصولوں کے ساتھ جینے والی۔ وہ کبھی گھٹیا تھا ہٹھکنڈے استعمال نہیں کرتی تھی، اگرچہ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر عام لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتی تھی۔ ایسی بااعتماد اور باوقار عورت کی طرف زہران کا مائل ہونا بالکل فطری تھا۔ خود ایک عورت ہونے کے ناطے ایولی کو بھی مہرالہ پسند تھی۔ اکثر اوقات وہ مہرالہ کے کردار سے اتنا موازنہ کرتی کہ خود سے شرمندہ ہو جاتی تھی، لیکن اس وقت اس کے سامنے کھڑی عورت مہرالہ جیسی بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ایک ٹوٹی ہوئی گڑیا کی مانند تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں جذبات سے خالی تھیں اور یہی بات ایولی کی باوجود سرزر لہذ سحر دہرا رہی تھی۔ ایولی نے گھبرا کر کہا، مہرالہ تم یہ کیا باتیں کر رہی ہو؟ مہرالہ پاگلوں کی طرح ہنستی اور روتی رہی۔ تصویروں نے اس کی سوچ مکمل طور پر بدل دی۔ اب وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کی نرمی ہی لوگوں کو اس پر ظلم کرنے کا موقع دیتی ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، وہ لیان کو ڈھونڈنے میں میری مدد نہیں کرنا چاہتا، اسے بس مجھے ذلیل کرنے کا بہانہ چاہیے، اور میں بیوقوفوں کی طرح اب بھی ابو کے بے ہوش میں آنے کی امید لگائے بیٹھی ہوں۔ مہرالہ، ایولی نے اسے پکارا۔ مہرالہ بے قابو ہو گئی۔ میں اس کے لیے ایک کتے سے زیادہ نہیں ہوں۔ جب اس کا دل چاہتا ہے وہ مجھے 2-4 کھلونے دے دیتا ہے اور مجھے شکر گزار ہونا پڑتا ہے۔ مجھے ہر وقت اس کے ارد گرد پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے، ڈر کے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ میرے خیال میں وہ مجھے ایک مسخرہ سمجھتا ہے۔ میں اندر سے ٹوٹ رہی ہوں، لیکن مجھے اس کے کچھ کرنا پڑتا ہے، اور وہ میرے زخموں پر نمک چھڑکنے کا حق سمجھتا ہے۔ مہرالہ خود کو سنبھالو، ایولی نے نرمی سے کہا۔ مہرالہ تڑپ بولی، خود کو سنبھالوں ایو؟ میں خود کو کیسے سنبھالوں؟ میری ساری بربادی کی وجہ وہی ہے۔ کیوں مرنے والی میں ہوں، وہ کیوں نہیں؟ ایولی کے جسم میں سردی دوڑ گئی۔ مہرالہ کوئی حکمرانہ خیال مت ڈالنا۔ ہاں، ترونا ایک گھٹیا عورت ہے، لیکن اس کا بچہ بے گناہ ہے۔ کونان کو نقصان پہنچانے کا سوچنا بھی مت۔ مہرالہ کی ماں اس کی بچپن میں ہی گزر گئی تھی، اس کے لیے کیف ہی واحد سہارا تھا۔ خاندان اس کی زندگی میں سب سے اہم تھا۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو اس کا بچہ ہی اس کی پوری دنیا بن گئی۔ وہ سمجھتی رہی کہ ابو اور اس کے بچے کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ محض ایک حادثہ تھا، اسی لیے اس نے زہران کو کبھی قصوروار نہیں ٹھہرایا۔ لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ یہ حادثہ نہیں تھا، یہ قتل کی کوشش تھی۔ جس نے اس کے پیارے خاندان کو نقصان پہنچایا تھا وہ اسے آسانی سے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ ایولی پوری کوشش کر رہی تھی کہ کوئی سانحہ نہ ہو۔ وہ صبر سے اسے سمجھاتی رہی۔ آخرکار مہرالہ ہلکی سی مسکرائی، یو تم کیا سوچ رہی ہو؟ میں کسی بچے کو کیوں نقصان پہنچاؤں گی؟ ایولی نے سکا سانس لیا، شکر ہے۔ مہرالہ نے کھڑکی کے باہر دیکھا۔ آج دھوپ نکلی ہوئی تھی، درختوں کی شاخیں پر جمی برف پگھل کر چھت پر ٹپک رہی تھی۔ پانی کے قطرے جمع ہو کر ایک تالاب سا بنا رہے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے اس کے دل میں نفرت آہستہ آہستہ جمع ہو رہی تھی۔ وہ بڑبڑائی، میں سوچتی ہوں جب میرا بچہ چلا گیا، کیا زہران کو ذرا سا بھی دکھ ہوا تھا؟ اس نے تو میرے بچے کو دیکھا تک نہیں۔ اگر اس وقت مرنے والا بچہ کنعان ہوتا تو کیا زہران کو دکھ ہوتا؟ صرف تھوڑا سا ہی صحیح۔ یہ سن کر ایولی کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی اتر گئی۔ اس نے گھبرا کر مہرالہ کے ہاتھ تھام لیے۔ مہرالہ، خدا کے لیے ایسے مت سوچو، میں نے بدلے اور دوبارہ جنم کی بات کر کے غلطی کی۔ وہ سب صرف کہانیاں ہیں، حقیقت نہیں۔ زہران کمینہ ہے اور توران بھی ظالم ہے، لیکن کنعان بے گناہ ہے۔ تم خود بھی ایک ماں رہی ہو۔ ایولی کی بات سن کر مہرالہ بے چین ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک سی چمک ابھری اور وہ بلند آواز میں بولی، کنعان بے گناہ ہے، مگر میرا مرا ہوا بچہ بھی تو بے گناہ تھا، مرنا تو اسے چاہیے تھا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا جیسے درد ناقابل برداشت ہو۔ اگر وہ پیدا ہی نہ ہوتا تو میرا بچہ نہ مرتا۔ ایولی گھبرا گئی۔
پاگل لڑکی، تم ایسے انتہائی خیالات کیوں سوچ رہی ہو؟ مہرالہ، میری بات سنو، میں حقیقت پسند ہوں مگر قسمت پر یقین رکھتی ہوں۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ لکھا جا چکا ہے۔ تمہارا بچہ باقی لوگوں سے پہلے فرشتہ بن گیا۔ آسمان کی طرف دیکھو، شاید وہ تمہیں دیکھ رہا ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اچھی زندگی جیو، نہ کہ ایسے کام کرو جن پر بعد میں پچھتاؤ۔ تم نے جو دکھ جھیلے، کیا تم واقعی چاہو گی کہ کوئی اور بھی وہی دکھ جھیلے؟ میلا نے ٹھنڈی نظروں سے ولی کو دیکھا۔ کیا تم جانتی ہو کہ پچھلے 1 سال میں مجھ پر کیا گزری ہے؟ میرا خاندان کیوں برباد ہوا؟ تران خوشی سے اپنے خاندان کے ساتھ جی رہا ہے، اور زہران جو چاہے کر سکتا ہے۔ میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ انہیں 10 گنا زیادہ تکلیف کا مزہ چکھاؤں۔ بہرحال ولی نے فکر مندی سے کہا۔ بہرحال اچانک سے مسکرائی۔ ایسا مت دیکھو، جب تک ابو کو ہوش نہیں آ جاتا میں کچھ نہیں کروں گی، ولی نے نرمی سے کہا۔ میں جانتی ہوں کہ میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، کیونکہ میں نے وہ سب نہیں سہا جو تم نے سہا ہے۔ میں بس یہی چاہتی ہوں کہ تم صحت مند ہو اور خود پر قابو رکھو۔ فکر مت کرو، مہرالہ نے ایسے سے کہا۔ میں اس وقت بالکل پرسکون اور ولی پریشان ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مہرالہ کے دل میں کیا چل رہا ہے، مگر وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ جب وہ جانے لگی تو مہرالہ کو ایک لوری گنگناتے سنا۔ جب مہرالہ حاملہ تھی تو اس نے بے شمار کھلونے خریدے تھے اور لوریاں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لی تھی۔ اسی وقت ولی نے مذاق میں کہا تھا، بچہ ابھی آیا بھی نہیں اور تم نے اتنی لوریاں سیکھ لی، کہیں خود ہی نہ سو جاؤ۔ مہرالہ نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا، بچے کے آنے کے بعد سیکھنے کا وقت نہیں ملے گا۔ یہ میری پہلی بار ماں بننے کی تیار رہنا چاہیے۔ وہ سب محسوس کرتا ہے جب وہ لوری گنگناتی ہو تو بہت پرسکون ہو جاتا ہے، لات بھی نہیں مارتا۔ مجھے لگتا ہے وہ ایک پیارا سا بیٹا ہوگا جو اپنی ماں کا خیال رکھے گا۔ ولی سے ہنس پڑی۔ تم خوبصورت ہو، بس وہ تم پر یا تم اپنے باپ پر گیا ہوگا۔ میں تو پہلے ہی اسے دیکھنے کی منتظر ہوں۔ وہ دن کبھی نہیں آیا۔ مہرالہ کو معلوم نہیں تھا زہران جو کئی دنوں سے اس کے سامنے نہیں آیا تھا، اس وقت دنیا کے دوسرے کونے میں تھا، اور وہ بس اپنی جان کے خطرے میں تھا۔ نقاب پوش زہران پل سے کود گیا اور اوپر سے گولیوں کی بارش ہونے لگی۔ پانی کی سطح پر سرخ رنگ پھیل گیا۔ وہ زیادہ دور نہیں جا سکے گا، اس کے پیچھے جاؤ، کسی نے چیخ کر کہا۔ زہران دریا سے نکل آیا، دائیں بازو کے زخم تھامے ہوئے وہ کنارے کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا ڈبہ منصوبے سے پکڑا ہوا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور بڑبڑایا، جہانگیر، کیا تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ دیکھو، میں نے وہ واپس لے لیا۔ چند دن پہلے زہران کو لیان کا سراغ مل گیا تھا، مگر اس نے مہرالہ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ دوسرے ملک چلا گیا تھا، وہاں اس کا ایک معاملہ نپٹانا تھا، مگر اس کے جانے کی ایک اور وجہ بھی تھی جو اس کے لیے کہیں زیادہ اہم تھی۔ وہ خود لیان کو واپس لانا چاہتا تھا۔ اس کے خیال میں لیان کو دیکھ کر مہرالہ خوش ہو جاتی۔ یہ خیال آتے ہی زہران نے فوراً اپنے چہرے کے ابھرتے مسکراہٹ جھڑک دی۔ اس نے دل میں سوچا، وہ خوش ہو یا نہ ہو، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے لیان کو اس لیے ڈھونڈا تاکہ مہرالہ زندگی اور موت میرے قابو میں رہے، یوں اسے اذیت دینا میرے لیے اور بھی آسان ہو جائے گا۔ زہران کچھ دن اور بیرون ملک رکا۔ اسے دوران اچانک اسے خبر ملی کہ لیان لاپتہ ہو گیا ہے، اس سے پہلے کہ ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا تھا۔ زہران نے کائف کی تمام میڈیکل رپورٹ لیان کو بھیجی تھی۔ لیان نے اپنی پیشہ ورانہ رائے کی اور سرجری کرنے پر بھی رمادگی ظاہر کر دی، مگر جب زہران لیان کو واپس لانے والا تھا تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ بلال نے زہران کو یاد دلایا، سر، لیان کا رویہ کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ زہران مظاہر پرسکون تھا، مگر اس کی آنکھوں میں خطرناک صدمہ ہوئی تھی۔ اس نے بھی ہمیں دھوکہ دیا۔ صاف ظاہر تھا کہ لیان نے جان بوجھ کر اپنا ٹھکانہ بتایا تھا اور تعاون کا ڈھونڈ رچایا تھا۔ زہران خود اسے لینے آیا تھا، مگر اس دوران اس پر اچانک حملہ ہو گیا۔ اب جب کہ لیان غائب ہو چکا تھا، یہ بالکل واضح تھا کہ وہ زہران کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ وہ پہلا شخص ہے جس نے ممدانی خبروں کو انکار کیا۔ بلال نے دل ہی دل میں لیان کے لیے بدقسمتی کی دعا کی۔ زہران سرد لہجے میں حکم دیا، ڈاک ویب پر خبر پھیلا دو کہ لیان پر 10 لاکھ کا انعام رکھا گیا ہے، زندہ پکڑا جائے یا مردہ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، مگر مہرالہ کے بارے میں کیا؟ بلال جانتا تھا کہ زہران اور مہرالہ کے درمیان تعلقات مزید سخت ہو چکے ہیں۔ کائف ہی وہ واحد وجہ تھا جس نے ان کے رشتے کو ابھی تک جوڑے رکھا تھا۔ اگر زہران اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا تو حالات مزید سخت ہو سکتے تھے۔
خراب ہو سکتے تھے، اس کے بارے میں واپسی پر بات کریں گے، زہرا نے کہا۔ کئی دن ہو چکے تھے جب اس نے آخری بار مہلالوں کو دیکھا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ اچانک اس کی بوئیں پر لگا زخم بھر گیا ہے یا نہیں۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں نشان نہ رہ جائے۔ اسی لمحے وہ اچانک چاہتا تھا کہ فوراً اسے دیکھ لے، اسے کہو کہ مجھے ایئرپورٹ سے لینے آ جائے۔ اس نے کہا، جی سر، بلا نے کہا جواب دیا۔ اسی وقت مرحلہ اسپتال میں قائد کے پاس بیٹھی تھی۔ سہیل نے زہران کا پیغام اسے پہنچایا۔ دل میں ڈوبی ہوئی نفرت کو دباتے ہوئے اس نے نہایت پرسکون لہجے میں کہا، ٹھیک ہے۔ نرس نے قائد کی اچھی طرح دیکھ بھال کی ہوئی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھا، مگر دواؤں اور غذائی محلول کے سہارے زندہ رہنے کی وجہ سے وہ پہلے سے کہیں زیادہ کمزور دکھائی دے رہا تھا۔ جب مہرالہ کپڑے سے اس کے ہاتھ صاف کر رہی تھی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے پٹھے ڈھیلے پڑتے جا رہے ہیں۔ قائد مہرباش کا کار ایکسیڈنٹ میں زندہ بچ گیا تھا، اسی لیے زہرا نے جان بوجھ کر اسے اشتعال دلایا۔ اسی اشتعال کے نتیجے میں قائد کو دل کا دورہ پڑا اور بالآخر وہ کومے میں چلا گیا۔ مہرالہ نے مٹھیوں کو سختی سے بھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور کرب کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ رات کافی ہو گئی تھی۔ سہیلی سے رپورٹ لے آیا۔ اس نے ایئرپورٹ پر بس سرسری سا کھانا کھایا۔ اب اس کے لیے یہ بھی زیادہ معنی نہیں رکھتا تھا کہ قائد ہوش میں آئے یا نہ آئے۔ جب تک وہ خود زندہ ہے وہ زہران اور باقی سب کو چین سے جینے نہیں دے گی۔ ویسے بھی وہ زیادہ عرصہ جینے والی نہیں تھی۔ اس سے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ اپنے ساتھ چند لوگوں کو تباہی میں گڑھ میں لے جائے گی۔ مہرالہ کچھ دیر ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھی رہی۔ فلائٹ کا دور پر لینڈنگ ٹائم دیکھا اور جہاز کے اترنے سے 5 منٹ پہلے باہر نکل گئی۔ پچھلے 2 دنوں سے ایڈلین وائن میں دھوپ تھی، برف باری نہیں ہوئی تھی، اسی لیے جہاز وقت پر اتر آیا۔ زہران وی آئی پی ایگزٹ سے باہر آیا۔ جیسے ہی مہرالہ اس کی طرف بڑھی، اس کی نظر اس شخص پر پڑی جو زہران کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ وہ فردوس قاضی تھا۔ اگرچہ وہ اسے صرف ایک بار ملی تھی، مگر وہ اسے کبھی بھول نہیں سکی تھی۔ اسی شخص نے برسوں پہلے مہلکہ صدی کو مہرباش مینر سے لے کر گیا تھا۔ وہ مرد جسے مہلکہ کبھی بھلا ہی نہ سکی، ظاہر ہے عام انسان نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ زہران اور فریدون ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ غیر جانبداری سے دیکھا جائے تو قائد اور فریدون دونوں ہی خوبصورت مرد تھے، مگر فرق صرف ان کے روپ کا تھا۔ قائد کے لہجے میں نرمی اور شرافت تھی، جبکہ فریدون کے گرد ایک دبا ہوا خوفناک دباؤ تھا۔ فریدون کی تیز نظریں مہرالہ پر جم گئی، جیسے کوئی درندہ شکار کو گھور رہا ہو۔ اس کی جلد پر سرسی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس وقت وہ چھوٹی تھی جب فریدون پہلی بار مہرباش مینر آیا تھا۔ اسے شک تھا کہ شاید وہ اسے پہچان نہ سکے، مگر اگلے ہی لمحے اس کا شک ختم ہو گیا۔ فریدون اس کے سامنے رک گیا۔ مس مہرباش کسی کا انتظار کر رہی ہیں؟ مہرالہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسی لمحے اسے کیا کہنا چاہیے۔ یہ جھگڑا اصل میں پچھلی نسلوں کا تھا، مگر وقت کے ساتھ اسے یوں لگنے لگا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے اسے اس کی ماں سے چھین لیا تھا اور اسے ماں کے بغیر چھوڑ دیا تھا۔ جی ہاں، اس نے بے رخی سے جواب دیا اور نگاہ زہران کی طرف ڈال دی۔ شاید فریدون کے دل میں کہیں نہ کہیں ندامت تھی، اس لیے اس نے خود کو نرم ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ تمہاری والدہ ان برسوں میں تمہارا بہت ذکر کرتی رہی ہیں۔ اب ہم واپس آ گئے ہیں، جب دل چاہے آ جانا۔ تم ان سے کبھی بھی مل سکتی ہو، ٹھیک ہے؟ مہرالہ نے مختصر جواب دیا۔ اس کی نگاہ دوبارہ زہران پر ٹھہر گئی۔ وہ معمول سے زیادہ پیلا لگ رہا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے سیاہتے صاف لگ رہا تھا کہ اس نے پچھلے 2 دن سے ٹھیک سے آرام نہیں کیا۔ فریدون سے اس کا ہونے والا سسر تھا۔ مہرالہ سوچ رہی تھی کہ زہران اپنے سابقہ رشتے کے سامنے کیسا ردعمل دے گا جب اس کا ہونے والا سسر وہیں موجود ہے۔ فریدون ایک سخت مزاج انسان تھا۔ اگر زہرا نے توران کو ذرا بھی نقصان پہنچایا تو فریدون یقیناً چاقو لے کر اس پر چڑھ دوڑتا۔ مہرالہ خاموش رہی۔ وہ زہرا کے ردعمل کا انتظار کر رہی تھی اور اسی لمحے اسے حقیقت کا سب سے تلخ سبق ملا۔ زہرا نے بس ایک سرسری نظر اس پر ڈالی اور پھر نظر ہٹا لی، جیسے وہ کوئی اجنبی ہو، راستہ سے گزرتا ہوا کوئی عام شخص۔ فریدون نے شائستگی سے الوداع کیا، مگر زہرا نے بغیر کسی تاثرات کے اس کے پاس سے گزر گیا۔ سرد ہوائیں اس کے رخسار چھوئے اور حقیقت پوری شدت سے اس پر اشکار ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی زہرا کا مطلب کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فریدون کے سامنے ان کے تعلقات کا کوئی ذکر ہو۔